السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فصل ہے سترہ گاڑنے اور گزرنے والے کو ہٹانے کے بیان میں، کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے اگر کوئی گزر رہا ہے تو اس کو کس طرح ہٹانا ہے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے تاکہ کوئی آدمی اگر سامنے سے گزرے تو اس کو گناہ سے بچانے کے لیے سترہ گاڑا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کا احترام لازم ہے، وہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اپنے مالک کی طرف متوجہ ہے، تو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے، وہاں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کا دھیان جو ہے وہ بٹے، اس کی طبیعت منتشر ہو اور نماز میں خلجان اور خلل پیدا ہو۔ اور ایسا تو ہرگز نہ کیجئے کہ آپ اس کے آگے سے گزریں۔ نمازی اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، اور باتیں کرنے والا یا باتیں کرنے والوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرنا کتنی بڑی گستاخی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جان لے کہ اس کا وبال کتنا سخت ہے تو وہ مدتوں کھڑا رہے اور آگے سے گزرنے کی ہمت نہ کرے۔ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو تو خود اسے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو، اور ایسی جگہ نہ کھڑا ہو جہاں خود اس کی توجہ بٹے، یا عام گزرگاہ پر نماز نہ پڑھے، اور مسجد میں بھی ایسی جگہ نہ کھڑا ہو جہاں لوگوں کا راستہ رکے، ورنہ وبال نمازی پر ہی ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کھلی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو مستحب یہ ہے کہ اپنے سامنے سترہ کھڑا کر کے، سترے کے معنی ہے آڑ کے آتے ہیں، یعنی روکنا، آڑ بنانا۔ تو اگر کوئی شخص بے خبری میں نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کو روک دینا چاہیے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ہم بیان کرتے ہیں، تو یہاں پہ تفصیل سے ایک ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سترہ کب گاڑا جائے؟ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ سترہ کا گاڑنا اس وقت ہے جب یہ سمجھ رہا ہو کہ اگر میں بلا سترہ گاڑے ہوئے نماز پڑھوں گا تو لوگ میرے سامنے سے گزر جائیں گے، لیکن اگر وہ ایسی جگہ ہو کہ وہاں پر کسی کے گزرنے کا امکان ہی نہ ہو تو پھر بلا سترہ گاڑے ہوئے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا مسجد کی پہلی صف کے کونے میں پڑھ رہا ہے تو وہاں اس کے سامنے سے کوئی نہیں گزرے گا، یا پہلی صف میں پڑھ رہا ہے تو کوئی نہیں گزرے گا۔ سترے کی لمبائی کم سے کم 2 بالشت اور موٹائی 1 انگلی کے برابر ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے کم لمبائی اور موٹائی دور سے گزرنے والے کو ظاہر نہ ہوگی، پس اس سے کم موٹائی والے سترے سے مقصود جو ہے وہ حاصل نہ ہوگا۔ اب اگلا یہ مسئلہ ہے کہ سترہ کہاں گاڑا جائے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو سترہ نماز پڑھنے والا اپنے دائیں یا بائیں بھونوں کے بالمقابل جو ہے وہ رکھے یا گاڑے، یعنی دونوں آنکھوں کے بیچ میں نہ رکھے، تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ وہ اسی چیز کو سجدہ کر رہا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ سترہ دائیں آنکھ کے سامنے جو ہے وہ رکھے، اگر کچی زمین ہے تو گاڑ دے، یا پھر کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، جس طرح کہ آج کل کے بنے بنائے سترے مل جاتے ہیں جو آدمی خرید لیتے ہیں، اور مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے سامنے رکھ لیتے ہیں، اور اگر گھر میں ہے تو کوئی اونچی چیز جو ہے وہ سامنے رکھ لے جو 1 انگلی یا جو بتائی ہے اتنی موٹی اور اتنی لمبی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے، مستحب ہے کہ گزرنے والے کے روکنے کو چھوڑ دینا، یعنی نہ روکنا یہ مستحب ہے، اور اجازت دی گئی ہے اس کو روکنے کی اشارے کے ساتھ یا تسبیح کے ساتھ، اور مکروہ ہے جمع کرنا دونوں کے درمیان، اور روک سکتا ہے مرد کو اس کی قرات کی آواز کو بلند کر کے بھی۔ تو یاد رکھیں، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو، یا سترہ تو ہے مگر سترہ اور نمازی کے درمیان سے کوئی گزرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو نمازی اس گزرنے والے کو نہ روکے، یہ بات مستحب ہے، اور افضل ہے، اور روکنے کی اجازت ہے، یعنی وہاں پہ
روکنے کی اجازت جو ہے یہ افضل ہے۔ اور رہی یہ بات کہ نمازی اس گزرنے والے کو کس طرح روکے، سو اس بارے میں جو ہے وہ فرمایا ہے کہ اشارے سے روکے، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کو سیدھا لمبا کر کے سیدھا آگے پھیلا لے تو گزرنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یا اس کو تسبیح پڑھ کر روکے، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے وہی سبق تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دے، الحمدللہ رب العالمین، اس طرح اونچی آواز میں پڑھے تاکہ وہ سننے والا سمجھ جائے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اشارہ اور تسبیح دونوں جمع کرنا یہ مکروہ ہے، کہ اشارہ ہاتھ سے بھی کر رہا اور اونچی آواز سے تسبیح بھی شروع کر دے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کافی ہے۔ اسی طریقے سے مرد کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ جس صورت کو وہ پڑھ رہا ہے ذرا بلند آواز سے پڑھ دے تاکہ گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ آگے سے نہیں گزرے گا۔ عورت کس طرح روکے؟ تو عورت صرف دو طریقوں سے گزرنے والے کو ہٹا سکتی ہے، ایک اشارہ کرے، یعنی اشارہ کر کے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ہاتھ سیدھا لمبا کر دے تو گزرنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ نماز پڑھ رہی ہے۔ مثلا مدینہ شریف میں کوئی عورت ہے، وہاں پہ سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو ہاتھ لمبا کر لے، تسبیح نہ کرے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی پشت پر مارے، یعنی ایک ہاتھ کو دوسری ہاتھ کی پشت پر مارے گی تو تالی کی آواز پیدا ہوگی، جسے تصفیق کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں آگے سے گزرنے والا جو ہے جب تالی کی آواز سنے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ عورت جو یہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کے آگے سے گزرنا نہیں ہے۔ اب گزرنے والے سے لڑائی جھگڑا جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ صورت مسئلہ یہ بھی ہے کہ نمازی کا اپنے سامنے سے گزرنے والے سے مار پیٹ کرنا یا زبردستی کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اور جواز کے سلسلے میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اپنے سامنے سے گزرنے والے کسی آدمی کو نہ چھوڑے اور چاہیے کہ دفع کرے حتی المقدور، اگر گزرنے والا انکار کرے نہ روکے تو اس کی مار پٹائی کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو اس حدیث کی یہ تعویل کی گئی ہے کہ ایسا کرنا ابتدائی اسلام میں جائز تھا لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ ایسے ہی نماز میں بات چیت کرنا، سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ابتدائی اسلام میں تمام یہ کام جائز تھے، بعد میں منسوخ کر دیے گئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، 3 دفعہ سلام کیا، جواب نہیں دیا، میں بیٹھ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیر کے بتایا کہ پہلے جو ہے وہ سلام دینا جائز تھا، اب نماز کے اندر جو ہے وہ بات چیت کرنے سے، سلام کے جواب دینے سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے۔ اب ایک فصل، یہ اگلی فصل شروع ہوتی ہے کہ فصل فیما لا یکرہ للمصلی، ان چیزوں کے بیان میں جو نماز پڑھنے والے کے لیے مکروہ نہیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ کمر میں کوئی چیز لٹکا کر نماز پڑھنا، کہ اگر نمازی نے اپنی کمر میں پٹکا یا اس کے مانند کوئی چیز باندھ کر نماز پڑھی تو مکروہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر نمازی نے تلوار وغیرہ اس طرح لٹکا رکھی ہے یا بڑی کلاشن کوپ یا کوئی اس طرح کا اسلحہ وغیرہ کہ اس کے ہلنے سے دل اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، تو اس طرح تلوار لٹکا کر نماز پڑھنے میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے، ناپسندیدگی نہیں ہے۔ اور اگر دل اس کی حرکت کی وجہ سے جو ہے متوجہ ہوتا ہے، یعنی نماز سے توجہ ہٹتی ہے، تو یہ صورت جو ہے پھر یہ مکروہ ہو جائے گی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اگلا مسئلہ قرآن سامنے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ تو اگر نمازی کے سامنے قرآن پاک کریم جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے یا تلوار لٹکی ہو تو اس میں کراہت نہیں ہے، سامنے کسی چیز کے ساتھ لٹکی ہوئی ہو یا پڑھا ہو تو یہ کراہت نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کی عبادت نہیں کی جاتی، حالانکہ عبادت ہی کا اعتبار کر کے کراہت ثابت کی جاتی ہے۔ پس جب ان کی عبادت نہیں کی جاتی تو ان کو سامنے لٹکانے میں یا سامنے رکھنے میں، یعنی قرآن مجید سامنے ہو یا سامنے تلوار لٹکا لی جائے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کسی نے ایسے شخص کی پیٹھ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی یا پڑھنا کہ جو باتیں کر رہا ہو، یہ مکروہ نہیں ہے۔
دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سفر وغیرہ میں سترے کے لیے جب درخت وغیرہ نہ پاتے تو اپنے غلام نافع سے فرماتے کہ اپنی پیٹھ پھیر دے، یعنی آگے بیٹھ جاؤ، منہ آگے قبلے کی طرف ہی کر لو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اور ایک علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور آگے موم بتی یا چراغ رکھا ہو تو قول اصح اور مذہب مختار یہ ہے کہ کوئی کراہت نہیں ہے۔ جس طرح کہ سردیوں میں آدمی جو ہے وہ سامنے ہیٹر وغیرہ جو ہے وہ روشن کر لیتا ہے، تو یہ ہیٹر جلانا بھی جو ہے وہ کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی اگر آگ جلاتا ہے بہت زیادہ، وہ اپنے آپ کو تپش پہنچانے کے لیے یا گرم ہونے کے لیے آگ جلاتا ہے تو وہ آگ جلانا جائز نہیں ہوگا، بلکہ ہیٹر وغیرہ جائز ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے دوران، نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسی دوران سانپ یا بچھو وغیرہ گزر رہا ہے تو اس کو مارنے کا حکم۔ تو یاد رکھیں نماز کی حالت میں سانپ اور بچھو کو قتل کرنا بلا کراہت یہ جائز ہے، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ تکلیف پہنچانے کا ڈر ہو، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اقتلوا الاسودین ولو کنتم فی الصلاۃ، کہ نماز اور بچھو کو مار ڈالو اگرچہ تم نماز میں ہو۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ سانپ اور بچھو کو مارنا اس وجہ سے جائز ہے کہ اس میں دل کا مشغول ہونا دور ہوتا ہے، اور یعنی نمازی کی جو نظر ہے نماز میں، وہ جب اس پہ پڑے گی تو اس کا دل اس طرف متوجہ رہے گا کہ یہ سانپ یا بچھو کہاں جا رہا ہے، اور نماز کی جو روح ہے کہ حضور قلب اس کو حاصل نہ ہو سکے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایک ضرب سے جو ہے اس کو مارنا اگر ممکن ہو تو ایک ضرب جو ہے وہ اس کو لگا کے مار دیا جائے، اور اگر چند جو ہے وہ ضربوں یعنی اسے چوٹوں کی مارنے کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرے کہ یہ مقصود ان کو قتل کرنا ہے کہ یہ جو ہے وہ نماز میں خلل ڈالیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کو مارنے میں خواہ قبلے کی جانب سے رخ پھر بھی جائے تو تب بھی جو ہے نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ اس کو مار کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ عمل قلیل سے مارا ہے، مثلا بچھو سامنے سے گزر رہا تھا تو اتفاق سے قریب جو جوتا رکھا ہوا تھا وہ اس پر رکھ کر دبا دیا تو یہ عمل قلیل ہے، پس نماز باقی رہے گی، اور اگر ان کو مارنے کے لیے عمل کثیر کرنا پڑے تو نماز ختم ہو جائے گی، نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی، اور نماز کے بطلان کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو مارنے کے لیے نماز توڑنا یہ شرعی عذر ہے۔ تو سانپ کے پیچھے بھاگ کر اس کو مارنا، تو جب بھاگیں گے تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، تو اس کو پیچھے لگ کے اس کو مار دینا، بچھو کو مار دینا یہ جائز ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے کہ شکن نکالنے کے لیے کپڑا جھٹکنا، یعنی البتہ اگر یہ خیال ہے کہ کرتے یا شیروانی کا پچھلا دامن سرینوں میں دب گیا، یعنی وہ پھنس گیا ہے یا بیچ میں آ گیا ہے جس کو نکالنا ہے، جس سے ایک معیوب صورت پیدا ہوتی ہے، تو اس صورت میں کرتے یا شیروانی وغیرہ یا قمیض وغیرہ کا کوئی چیز جو ہے وہ پیچھے پھنس گئی ہے تو اس کو کھینچ کر ایک ہاتھ سے جو ہے وہ نکالنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیشانی سے مٹی یا تنکوں کو صاف کرنا مکروہ نہیں ہے، اور اگر یہ چیزیں نمازی کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں تو نماز کے دوران بھی عمل قلیل کے ساتھ صاف کر سکتا ہے، یعنی ایک دفعہ ہاتھ پھیر کے ان کو صحیح طرح صاف کر دے۔ اور اسی طرح اگر کوئی نمازی بلا ضرورت چہرہ گھمائے بغیر کنکھیوں سے دائیں بائیں یا قبلے کی جانب دور تک دیکھتا ہے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے، نماز میں فرق نہیں ہوگا، اور اگر ضرورت ہو تو مکروہ نہیں ہے، یعنی ضرورت ہے تو پھر دیکھ سکتا ہے، ضرورت نہیں ہے ویسے دیکھے گا تو مکروہ تحریمی وہ تنزیہی ہو جائے گا، جس میں ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں علماء کے بستروں اور بچھونوں وغیرہ پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط کہ وہ پاک ہوں اور ان پر سجدہ کرنے سے سر جو ہے وہ زمین پر ٹک جائے، مگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ بغیر کچھ بچھائے زمین پر نماز پڑھے یا گھاس پھوس چٹائی پر نماز پڑھے۔ اگر اتنی موٹی چٹائی وہ گدا اگر پہ پڑتا ہے کہ اس کے اوپر سر رکھ کے سجدہ دیتا ہے، وہ دبتا ہی چلا جائے گا تو اس پہ سجدہ نہیں ہوگا، یا تلائی اتنی موٹی ہے
کہ اس کے اوپر سر رکھ کے دباتا ہے تو وہ دبتی ہی چلی جائے گی، تو تب بھی اس پہ سجدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کے ماتھے نے ادھر قرار پکڑ لیا ہے تو پھر جو ہے اس پر نماز جائز ہوگی۔ اگلی فصل ہے فصل فیما یوجب قطع الصلاة وما یجیزہ وغیر ذالک من تاخیر الصلاة وترکها، یعنی یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جو نماز کے توڑنے کو واجب کر دیتی ہیں اور جو اس کو جائز کر دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ کے بیان میں یعنی نماز کو مؤخر کرنا اور اس کو چھوڑنا۔ تو پہلا مسئلہ یہ سماعت فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نماز میں مشغول ہے، اس سے کسی مظلوم نے فریاد چاہی، مثلا وہ کنویں میں گر گیا یا سانپ شیر چیتا سامنے آ گیا جس کے حملے کا خطرہ ہے، تو اس نے نمازی سے بچاؤ کی درخواست کی ہے، تو وہاں صرف وہی نمازی ہے، تو ایسی صورت میں اس نمازی کو نماز توڑ کر اس مظلوم کی مدد کرنا یہ ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مدد کرنے پر قادر بھی ہو، ورنہ بشکل دیگر نماز توڑنا یہ حرام ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ، دادی دادا کسی سخت تکلیف کی وجہ سے پکاریں، مثلا بیمار جو ہے وہ ماں ہے یا باپ ہے اور ضرورت سے اٹھے اور گر پڑے اور کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں فرض نماز توڑ دینا ضروری ہے، لیکن اگر مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ یوں ہی پکار لیا تو فرض نماز توڑنا جائز نہیں ہے، البتہ نفلوں اور سنتوں میں گنجائش ہے، سنت غیر مقدہ میں گنجائش ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے شدید ضرورت یا مصیبت کی بنا پر یا بلا کسی مصیبت کے یوں ہی پکارا اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ نفل یا سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں نفلوں یا سنتوں کی نیت کو توڑ کر ان کی تعمیل کرنا یہ ضروری ہے، اور اگر وہ جانتے ہیں کہ آپ نیت باندھے ہوئے ہیں پھر بھی پکار رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے نہیں پکار رہے تو نماز توڑنا واجب نہیں ہے۔ اگلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مال کا خطرہ ہو، مثلا نیت باندھ رکھی تھی کہ کوئی شخص جوتی اٹھا کر لے جانا چاہتا ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ اس کی قیمت کم از کم ایک درم کی ہو، تو نماز توڑ دینا یہ جائز ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ نمازی کے پاس اتنی قیمت کا سامان دوسرے ہی کا ہو اور چوروں سے لے جا رہا ہو تو بھی نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کسی اور کا مال پڑا ہوا ہے سامنے، چور اٹھا کے لے جا رہا ہے، تو مثلا موبائل وغیرہ ہے یا کسی کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، فروٹ وغیرہ وہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، تو اس کو جو ہے نماز توڑ کے پکڑ لیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ کہ بیڑیا بکری کو لے جانے لگا، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے ساتھ والے کمرے سے کوئی بیڑیا یا کوئی آدمی آیا اس کی بکری کو لے جانے لگا یا کوئی جانور کو لے جانے لگا، تو اگر جو ہے اس کے خوف ہو کہ یہ لے جائے گا تو پھر فوراً توڑ کر اس کو پکڑ لے۔ یا کوئی اندھا شخص جو ہے وہ چل رہا ہے، سامنے بہت بڑا گڑھا یا کنواں وغیرہ ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ گر جائے گا، یا سامنے سے ٹرین آ رہی ہے، یہ اندھا یا گاڑی آ رہی ہے اور یہ اندھا اس کے سامنے چلا جائے گا، تو اس صورت میں نماز توڑ کر اس کو بچا لینا یہ جائز ہے، کیونکہ کسی کی جان بچانا یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر اس کے ہلاک ہونے کا غالب گمان نہ ہو تو پھر جو ہے وہ نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ دائیا یعنی بچہ جنانے والی بچہ جنا رہی ہے کسی عورت کے پاس اور اسی حالت میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور دائیا کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر بچے کی ولادت کے وقت بچے کو چھوڑ کر نماز میں لگ گئی تو بچہ مر جائے گا یا اس کا کوئی عضو تلف ہو جائے گا یا بچے کی ماں مر جائے گی، تو ان تمام صورتوں میں نماز کو مؤخر کر دینا یہ ضروری ہے، اور اگر نماز میں ہو تو اسے توڑنا ضروری ہے، اور اگر دائیا کو بچہ وغیرہ کے مر جانے کا غالب گمان نہ ہو تو بھی نماز کو مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنی پوری توجہ بچے پر ہی رکھے اور نماز بعد میں پڑھ لے۔ ایک انسان کی جان بچانے کے لیے شریعت نے نماز کو مؤخر کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص سفر میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور اسے اس بات کا خوف ہے کہ اگر نماز پڑھنے میں لگ گیا تو چور یا ڈاکو حملہ کر دیں گے،
تو اس خطرے کے پیش نظر اس کو نماز بعد میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ عبارت میں مسافر کی قید اتفاقی ہے، یعنی مقیم کا بھی یہی حکم ہے، اور مسافر کی قید اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ عام طور سے سفر میں ہی اس طرح خطرات پیش آتے ہیں، حالت مقیم میں اس طرح کے خطرات پیش نہیں آتے۔ اب تارک نماز کی سزا کیا ہے، یعنی جو نماز چھوڑتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ تو اسلامی عبادت میں نماز کو سب سے امتیازی مقام حاصل ہے۔ اسی امتیازی شان کی وجہ سے پروردگار عالم نے نماز کی فرضیت کا حکم شب معراج میں آسمانوں پر بلا کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس لیے نماز ہر مسلمان مرد و عورت بالغ پر لازم اور فرض عین ہے، وہ نماز کے سلسلے میں قطعاً کوتاہی نہ کرے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد صورت مسئلہ یہ ہے کہ سستی اور کاہلی کی بنا پر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کی خوب پٹائی کی جائے کہ جس سے اس کے بدن سے خون بہنے لگے، اور پھر قید میں بند کر دیا جائے اور مستقل واعظ و نصیحت کی جاتی رہے تاکہ وہ نماز پڑھنے کا اقرار کر لے یا اس طرح قید خانے میں مر جائے۔ یہی حکم رمضان کے روزے چھوڑنے والے کا بھی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ اور آگے علماء فرماتے ہیں کہ نماز یا روزہ چھوڑنے والے کو قتل نہ کیا جائے مگر دو صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی دو صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ نماز روزے کی فرضیت ہی کا انکار کر دے، یعنی نماز کی فرضیت کا انکار کرے کہ نمازیں تو فرض ہی نہیں ہیں، روزے تو فرض ہی نہیں ہیں، یا زکوٰۃ تو فرض ہی نہیں ہے، تو اب یہ مرتد ہو گیا، کیونکہ کسی فرضیت کا انکار کرنا یہ دائرہ اسلام سے بندے کو نکال دیتا ہے۔ تو مرتد کا حکم یہ ہے کہ جو شکوک و شبہات اس کے دل میں ہیں ان کو دور کیا جائے، تو 3 دن قید میں رکھا جائے تاکہ اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع مل سکے۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پھر قتل کر دیا جائے۔ دوسرا، کوئی شخص نماز، روزے یا فرض چیز کا جو ہے وہ مذاق اڑائے، ان کی توہین کرے، مثلا کہے کہ رمضان بڑا بھاری ہے، یا مثلا کہے کہ روزے تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے پینے کا کچھ نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ شخص بھی کافر ہو گیا، کیونکہ شریعت کی اہانت کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کو ہلکا سمجھنا بھی کفر ہے۔ تو اس کو بھی جو ہے وہ قتل کر دینا جائز ہے، لیکن اس کو ہر آدمی قتل نہیں کرے گا، صرف حکومت وقت کو جو ہے، بادشاہ کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ اس کو قید بھی کروائے اور اس کو جو ہے وہ قتل بھی کروائے۔ تو بادشاہ وقت پہلے زمانے میں صحیح مسلمان اور نمازی اور عالم ہوا کرتے تھے، لیکن آج بادشاہ وقت کیسے ہیں ان کی حالت مجھ سے بہتر آپ زیادہ جانتے ہیں۔ بس یہ چند مسائل تھے، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ مزید مسائل بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔